انسان نے اپنے لیے کیا کیا ہے، آدم سے لے کر آج تک اور دوسری قیامت تک آخری جو انسان ہوگا اس تک انسان کیا کرے گا یا کیا کچھ کر رہا ہے، ہم اس بات کو جانیں گے۔ خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے پیدائش کی کتاب کے اندر اس کے دوسرے باب میں خدا نے انسان کو حکم دیا۔ میں آپ کے لیے خدا کے پاک کلام میں سے 15ویں، 16ویں اور 17ویں آیت کو پڑھوں گا۔ اور خدا نے آدم کو لے کر باغ عدن میں رکھا کہ اس کی باغبانی اور نگہبانی کرے، اور خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا۔ آمین۔ کلام اقدس کا پڑھا گیا اور سنا گیا، خدا ہمیں سمجھنے کے لیے حکمت عطا فرمائے۔ آمین۔ جس کو حکمت کی کمی ہو وہ خدا سے مانگے جو بغیر ملامت کیے پیاسی سے دیتا ہے۔ انسان کے لیے خدا نے ہمیشہ کی زندگی کا پلان بنایا، پر انسان نے کیا کیا؟ خدا کی حکم عدولی کی۔ جب ہم پیدائش کی کتاب کے تیسرے باب میں جاتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جس انسان کو خدا نے یہ کہا تھا کہ تو درخت کے باغ کے ہر درخت کا پھل جو ہے وہ بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا پھل کبھی نہ کھانا۔ انسان نے کیا کیا؟ ہم پیدائش کی کتاب کے 8ویں باب میں آتے ہیں اور یہاں پر دیکھتے ہیں خدا کا کلام تیسرے باب کی 8ویں آیت میں ہمیں کیا بیان کرتا ہے۔ اور انہوں نے خدا کی آواز جو ٹھنڈے وقت باغ میں پھرتا تھا سنی، اور آدم اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو خدا کے حضور سے باغ کے درختوں میں چھپایا۔ تب خدا نے آدم کو پکارا اور اس سے کہا کہ تو کہاں ہے؟ اس نے کہا میں نے باغ میں تیری آواز سنی اور میں ڈرا، کیونکہ میں ننگا تھا اور میں نے اپنے آپ کو چھپایا۔ اس نے کہا تجھے کس نے بتایا کہ تو ننگا ہے؟ کیا تو نے اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھ کو حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا؟ آدم نے کہا کہ جس عورت کو تو نے میرے ساتھ کیا ہے اس نے مجھے اس درخت کا پھل دیا اور میں نے کھایا۔ اب میں آپ کے لیے 17ویں آیت کو پڑھوں گا۔ اور آدم سے اس نے کہا چونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی اور درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا، اس لیے زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی۔ مشقت کے ساتھ تو اپنی عمر بھر اس کی پیداوار کھائے گا، اور وہ تیرے لیے کانٹے اور اونٹ کٹارے اگائے گی، اور تو کھیت کی سبزی کھائے گا۔ تو اپنے منہ کے پسینے کی روٹی کھائے گا جب تک کہ زمین میں تو پھر لوٹ نہ جائے، اس لیے کہ تو اس سے نکالا گیا ہے، کیونکہ تو خاک ہے اور خاک میں پھر لوٹ جائے گا۔ آمین۔ یہاں پر ہم نے سنا ہے انسان نے اپنے آپ کے لیے کیا کیا ہے۔ پہلی بات انسان نے اپنے لیے خود مشکل پیدا کی ہے۔ دوسری بات انسان نے اپنے لیے موت قبول کی ہے۔ تیسری بات انسان نے اپنے لیے مشقت کو چوز کیا ہے۔ اور چوتھی بات یہاں پر واضح طور پر بیان کرتی ہے کہ انسان کی وجہ سے زمین لعنتی ہوئی ہے۔ ہم ساری باتوں پر غور کریں تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ خدا کی محبت کیا ہے اور انسان کا کردار کیا ہے۔
خدا انسان سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، ساری چیزیں بنا کر چھٹے دن خدا نے انسان کو بنایا، اور ساری چیزیں خدا نے اس کے کنٹرول میں دی۔ اس روئے زمین پر وہ کیا کرے؟ ان پر حکومت کرے، ان کی دیکھ بھال کرے، ان کی باغبانی کرے، ان کی نگہبانی کرے، اور ہر چیز جو خدا نے سمندر میں خشکی پر پیدا کی ان پر وہ اختیار رکھے۔ پر انسان نے کیا کیا ہے؟ انسان نے ان ساری چیزوں کو اپنے ہاتھوں سے، اپنے کردار سے، اپنے عمل سے، اپنے کام سے ان چیزوں کو جانے دیا۔ اور اس انسان نے کیا کیا؟ پہلی بات، خدا کی نافرمانی، اور نافرمانی کی سزا کیا ہے؟ موت۔ جس روز تو نے یہ پھل کھایا تو مرا۔ نافرمانی کی سزا کیا ہوئی؟ موت۔ ٹھیک ہے، گناہ کیا، گناہ کی مزدوری موت۔ نافرمانی کی، حکم عدولی کی، اس کی کیا ریزن بنی؟ موت آئی۔ اور اس موت کے قریب وہ اب جائے گا کیسے؟ انسان اب مرے گا کیسے؟ ٹھیک ہے، اب جو کوئی پیدا ہوا ہے، بڑھتا ہے، پھلتا ہے، نوجوان ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، اس کے بچے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کا ایک ٹائم پیریڈ آتا ہے، اور پھر وہ اس جہاں فانی سے کوچ کر جاتا ہے۔ تو اپنی عمر بھر مشقت کرے گا، اور زمین کی پیداوار کھائے گا، تو کھیت کی سبزی کھائے گا، اور اپنے منہ کے پسینے کی روٹی کھائے گا۔ ٹھیک ہے، کیا کرے گا؟ مشقت کرے گا، اور منہ کے پسینے کی روٹی کھائے گا، اور کھیت کی سبزی کھائے گا۔ اب تجھے خود کام کرنا پڑے گا۔ پہلے درخت تیرے لیے کام کرتے تھے، تجھے پھل دیتے تھے کھانے کو، اور اب تجھے مشقت کر کے کھانا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، یہ انسان نے کیا ہے۔ انسان نے نافرمانی کر کے، حکم عدولی کر کے اپنے لیے خود کیا کی ہے؟ مشکلات پیدا کی ہیں، اپنے لیے خود پرابلمز اور مسائل کو جنم دیا ہے۔ خدا ایسا نہیں چاہتا تھا، اس لیے خدا کا کلام بیان کرتے جب خروج کی کتاب کے ہم پہلے اور دوسرے باب میں پڑھتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل مشقت کیا کرتے تھے، اور ان کی مشقت اتنی خطرناک تھی، اتنی ان کے لیے مشکل بن چکی تھی کہ وہ اس مشقت سے عاجز آ چکے تھے، تنگ آ چکے تھے، اور وہ اب اپنے لیے مسیحا ڈھونڈنے لگے کہ کوئی ہمیں اس مشکل سے، اس مشقت سے، اس ساری سچویشن سے نکال لے، اور ہم کہیں آرام کی روٹی کھا سکیں۔ چلو، خدا نے ان کے لیے مرد خدا موسیٰ کو بھیج دیا، جو تقریباً 430 سال وہاں پر لگے۔ 400 سال بعد وہ آیا، اور پھر اس کے بعد اس نے ان کو وہاں سے نکالا۔ 430 سال بعد انہیں وہ وہاں سے نکال کر لے گیا، اور اب خدا سے وہ مانگنے لگے، تو خدا نے ان کے لیے آسمان سے بٹیرے اور من بھیجنا شروع کیا۔ اب میں انسان کا کردار آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ کرتا کیا ہے۔ خدا اب ان کو مشقت نہیں کرنی پڑتی، اب ان کو محنت نہیں کرنی پڑتی، اب انہیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا پڑتا، صرف پانی چاہیے، خدا چشموں سے پانی دیتا ہے، چٹانوں سے پانی دیتا ہے، اور وہ پی لیتے ہیں۔ کھارا پانی ہے، خدا اسے میٹھا کر دیتا ہے، اور وہ پی لیتے ہیں۔ اور خدا ان کے لیے آسمان سے بٹیرے بھیج رہا، نہیں انہیں شکار کرنا پڑتا، نہیں انہیں کوئی تیر چلانے پڑتے، نہیں انہیں کوئی اوزار استعمال کرنا پڑتا۔ خدا ان کے لیے آسمان سے بٹیرے بھیج رہا ہے۔ اب خدا ان کے لیے آسمان سے من برسا رہا ہے، نہیں انہیں کاشت کر کے، محنت کر کے بیج بونا پڑ رہا، نہیں انہیں آگ کے آگے جلنا پڑ رہا، نہیں انہیں دھوپ میں سڑنا پڑ رہا۔ خدا ان کے اوپر بادل کا سایہ کرتا ہے، رات کو سردی نہ لگے، اور ان کے لیے وہ آگ کا ستون بن جاتا ہے تاکہ یہ محفوظ رہے۔
اس کے باوجود ان کا کردار دیکھیں، اس انسان کی کرتوت دیکھیں کہ یہ کرتا کیا ہے۔ اس نے خدا کو چھوڑ کر بت بنا لیا اور اس کی پرستش شروع کر دی، اس کو پوجنا شروع کر دیا۔ اب انسان اپنے لیے کیا کر رہا ہے اور خدا کیا کر رہا ہے؟ خدا ہمیشہ محبت اور پیار کرتا ہے اور انسان ہمیشہ اس کا غلط جواب خدا کو دیتا ہے۔ جو خدا نے سب کچھ دے رہا ہے وہ اس کے لیے انہوں نے ایک بت بنا لیا اور کہنے لگے یہ ہمارا خدا ہے، یہ ہمیں ملک مصر کی غلامی سے نکال کر لایا ہے۔ خدا ان پر غضبناک ہوا، خدا کو غصہ آیا، کیونکہ جو خدا کی حکم عدولی کرتا ہے اس کو سزا ملتی ہے۔ آدم نے حکم عدولی کی، اس کی ججمنٹ ہوئی، اس کو باغ سے نکالا گیا۔ یہ ساری باتیں بتا کر خدا اتنا پیار کرتا اس آدم کے ساتھ کہ جب اس نے حکم عدولی کی تو اپنے آپ کو اپنے پڑھا کہ اس نے درختوں میں پتوں میں چھپایا اور اپنے لیے اس نے کیا کیا تھا، انجیر کے پتے لے کر ان کی لنگیاں بنائی اور اپنے آپ کو ڈھانکا۔ انسان اپنی حکمت سے اپنے لیے کیا کر رہا ہے یہ پتہ نہیں ہے، پتے سوکھ بھی جان گے، جھاڑ بھی جان گے، پھر ننگے نظر آؤ گے۔ خدا نے کیا کیا، ان کے لیے چمڑے کے کرتے بنائے اور اس کے لیے خدا نے جانور کو ذبح کیا، بچڑا برا ذبح کیا اور انہوں نے اس کے لیے کرتے بنائے۔ خدا اتنی محبت کرتا ہے، خدا اتنا پیار کرتا ہے، اس کے باوجود ہم اپنا کردار دیکھیں، اپنا کام دیکھیں، آدم سے لے کر آج تک اور آئندہ انسان جو آخری انسان ہوگا اس تک۔ ٹھیک ہے، اب تھوڑا سا غور کریں، ذرا تھوڑا سا غور کرنا آپ نے۔ ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ یہ باغ عدن ہے، یہاں پر ہر قسم کا پھل ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں سے آدم کی کیا شروع ہوئی ہے؟ پیدائش شروع ہوئی ہے اور انسان یہاں سے گناہ کر کے خطا کر کے نکالا گیا ہے اور وہ آگے بڑھ رہا ہے اور غلطی کرتا ہوا، گناہ کرتا ہوا، خدا کی حکم عدولی اور نافرمانی کرتا ہوا بڑھتا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ باغ عدن اس لیے یہاں پر لگا اور پھول پھل یہاں پر نظر آ رہے تھا، پھر لگے ہیں کچھ۔ سو ہم اس بات پر غور کریں گے، یہ سٹارٹ ہے آدم کا۔ ٹھیک ہے، سو ہم اس پر غور کرتے ہوئے دیکھیں گے اور جانیں گے کہ اس انسان نے حکم عدولی کرنے کے بعد کیا کیا ہے، اپنے لیے مشکلات پیدا کی ہے۔ اور یہاں پر کیا ہے؟ یہ سارا بنجر ہے، اور اس پر کیا کرنی پڑے گی؟ محنت کرنی پڑے گی۔ ٹھیک ہے، باغ عدن سے نکلنے کے بعد کیا ہے؟ مشقت کرنی پڑے گی۔ ٹھیک ہے، سب کچھ انسان کو خود سے کرنا پڑے گا تاکہ یہ اس طرح کا باغ بنا سکے، اس طرح وہ خوشحال رہ سکے۔ تو اس طرح سے وہ محنت کرے گا، مشقت کرے گا اس زمین پر، تو اس کے بعد وہ کیا کرے گی؟ اس کے لیے سبزی اگائے گی۔ کیا کرے گی؟ سبزی اگائے گی، اور پھر سبزی جب اگے گی تو اس پر وہ محنت کر کے اس سے کیا کرے گا؟ اس کو کھائے گا۔ اب انسان جو ہے وہ محنت مشقت کر رہا ہے، اور کب تک کر رہا ہے؟ جب تک وہ دوبارہ سے خاک میں نہیں چلا جاتا، مر نہیں جاتا۔ تو یہ خاک ہے اور خاک میں لوٹ جائے گا۔ اب اپنی زندگی پر غور کریں، پتہ نہیں کس وقت ہم اس جہاں پانی سے کوچ کر جائیں، کب یہ دم نکلے اور ہم اس بدن کو چھوڑ جائیں۔ اور اپنی زندگی پر توجہ کریں، غور کریں کہ خدا ہمارے لیے کیا منصوبہ رکھتا ہے۔ خدا کا منصوبہ کیا تھا کہ انسان ہمیشہ زندگی پائے، ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنے، پر انسان نے اپنے کام سے کیا کیا؟ اس ہمیشہ کی زندگی کو کھو دیا۔ خدا نے انہیں وہاں سے نکال کر ان کو چمڑے کے کرتے بنا کر ان کو وہاں سے نکال دیا، اور باغ عدن کے چاروں طرف خدا نے کروبیوں کو
اور چوگرد گھومنے والی شعلہ زن تلوار کو رکھا کہ وہ زندگی کے درخت کی راہ کی حفاظت کریں. آمین. کیا کریں؟ وہ حفاظت کریں. کون؟ خدا کے فرشتے. کیونکہ آدم تو اب وہاں پر رہ نہیں سکتا اور نہ ہی وہ اس کی حفاظت کر سکتا ہے، کیونکہ وہ حکم عدولی کرتا ہوا وہاں سے نکال دیا گیا. اب ہم ان ساری باتوں پر غور کرتے ہوئے سوچیں کہ ہم آدم کی اولاد ہیں، تو کیا جیسے باپ کرتا ہے ویسے بچے نہیں کرتے؟ آج بھی ویسے ہی کر رہے ہیں، آج بھی نافرمان ہیں، آج بھی اس کے اپوزٹ چلتے ہیں، آج بھی اس کی مخالفت کرتے ہیں. سو جب ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ انسان آدم 930 برس تک جیتا رہا ہے، پر اس کے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں اور دنیا کے اندر دنیا بڑھنا شروع ہوئی ہے، اور اس انسان نے کیا کیا؟ آپس میں ایک دوسرے کی مخالفت شروع کر دی. بھائی بھائی کے خلاف ہو گیا، بھائی بھائی کے خلاف ہو گیا، اور بھائی نے اٹھ کر اپنے ہی بھائی کو مار ڈالا، قتل کر دیا. کس وجہ سے؟ کس وجہ سے؟ گناہ کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے، اپنے دل کے اندر کرودھ ہونے کی وجہ سے، جو خدا کے خلاف چلتا تھا، جس نے یہ کہا کہ تو نے میرے ساتھ جس عورت کو بنایا اس نے ہی مجھے یہ پھل کھانے کو دیا. اپنی غلطی اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کیا، اگلے انسان پر، اگلے شخص کے اوپر ایلیگیشن لگایا، اپنے آپ کو درست نہیں کیا. ٹھیک ہے؟ تو آج بھی انسان کیا کر رہا ہے؟ دوسرے کی غلطی کو فوری پکڑتا ہے، پر اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور یہی پرابلم بنتی ہے ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی، ایک دوسرے کے خلاف ہونے کی، اور ایک دوسرے سے جدا ہو جانے کی. ٹھیک ہے؟ اوکے. سو ہم جب آگے بڑھتے ہیں پیدائش کی کتاب کے 4 باب میں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے 22ویں آیت کے اندر کہ اس انسان نے پیتل اور لوہے کے سب تیز ہتھیاروں کو بنانا شروع کر دیا. اس انسان نے کیا کرنا شروع کر دیا؟ پیتل کے اور لوہے کے ہتھیار بنانا شروع کر دیے. کس کے لیے؟ اپنے آپ کو بچانے کے لیے، دوسرے کو مارنے کے لیے، دوسرے کا نقصان کرنے کے لیے. اپنے آپ کو کیسے بچا سکتا ہے؟ ہتھیار اس کو بچا سکتا ہے؟ وہ دوسرے کا نقصان کرنے کے لیے. خدا کیا چاہتا تھا؟ یہ محبت سے رہے، پیار سے رہے، اور اس کی حضوری میں آتے. پر یہ کیا کرتے جا رہے ہیں؟ اس کے اپوزٹ چلتے جا رہے ہیں، یہ خدا کے خلاف ہوتے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف خدا کے آئین اور قوانین توڑتے جا رہے ہیں، اور یہ ہتھیار بنا کر ایک دوسرے کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. خدا کا کلام بیان کرتا ہے، جب آپ 4 باب کی 25ویں آیت پڑھیں تو خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ قائن نے قتل کیا. قائن نے کیا کیا؟ اپنے بھائی حابل کو قتل کر دیا، مار ڈالا. اور یوں انسان کی زندگی کے اندر ایک دوسرے کے لیے برائی، مخالفت، تدورت، نفرت، جھگڑا، لڑائی، قتل و غارت کی اسپرٹ کام کرنا شروع ہو گئی، اور وہ ایک دوسرے کے خلاف اور پھر دنیا کے اندر برائی اس قدر بڑھتی گئی کہ خدا کا کلام ہمیں بیان کرتا ہے 6 باب میں ہم آتے ہیں. جب روئے زمین پر آدمی بہت بڑھنے لگے اور ان کے بیٹیاں پیدا ہوئیں، تو خدا کے بیٹوں نے آدمی کی بیٹیوں کو دیکھا کہ وہ خوبصورت ہیں، اور جن کو انہوں نے چنا ان سے بیاہ کر لیا. تب خداوند نے کہا کہ میری روح انسان کے ساتھ ہمیشہ مزاحمت نہ کرتی رہے گی، کیونکہ وہ بھی تو بشر ہے، تو بھی اس کی عمر 120 برس کی ہوگی.
انسان کی اپنی خواہشات اور اپنی اس کی زندگی کی ڈیزائر، اپنی اس کی سوچ اس کو کس طرف دھکیلتی جا رہی ہے؟ موت کی طرف، اور موت ان کی زندگی کو کم کرتی جا رہی ہے۔ خدا نے کیا فیصلہ کیا؟ جو ایک انسان 969 برس تک متوسل جیتا رہا ہے، خدا نے انسان کے کردار کو دیکھا، اس کے کریکٹر کو دیکھا کہ انسان کرتا کیا ہے، میں اس کو عمر بڑھا رہا ہوں، اس کی عمر دراز کر رہا ہوں، اور یہ بجائے اس کے کہ اپنے گناہوں کا کنفیس کرے، اپنے آپ کو صحیح کرے، توبہ کرے، معافی مانگے، خدا کی طرف رجوع کرے، یہ پاپ، گناہ اور بدی میں ڈھلتا جا رہا ہے۔ خدا نے اس کے گناہ اور پاپ کو، تاکہ وہ زیادہ گناہ نہ کرے، خدا نے اس کی عمر کم کر دی کہ اس طرح سے یہ باز آ جائے۔ عمر 969 سے کتنی ہوگی؟ 120 تک چلی گئی۔ اس کے بعد خدا نے دیکھا، خدا کا کلام بیان کرتا 5ویں آیت کے اندر، زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی اور اس کے دل کے تصور اور خیال سدا برے ہی ہوتے ہیں۔ اس چیز نے خداوند کو زمین پر انسان کو بنانے سے غم زدہ کیا۔ خدا دکھی ہوا انسان کو زمین پر بنا کر۔ اب وہ انسان کیا کرنے لگا ہے؟ خدا کو دکھ دینے لگا۔ خدا نے جو اس نے نافرمانی کی، چلو خدا نے اس کو وہاں سے نکال دیا اور اس کے ساتھ وعدہ کیا کہ جو گناہ ہوا ہے، پاپ ہوا ہے، اس کا چھٹکارا میں کراؤں گا عورت کی نسل سے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ آدم کی زندگی کے اندر گناہ آ گیا، انسان کی زندگی کے اندر گناہ آ گیا، اور انسان کے گناہ کے باعث موت سب میں پھیل گئی، اور سب اسی وجہ سے مرتے ہیں کیونکہ گناہ نے انسان کی زندگی میں آ کر اسے موت دی، اور انسان پاپ میں بڑھتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا۔ خدا نے اس کے لیے زندگی کا ایک حصہ مقرر کر دیا کہ بہت زیادہ پاپ نہ کرے، چلو اس کی عمر کیا کر دی؟ کم کر دی، تاکہ یہ کسی طرح اپنے آپ کو گناہ، پاپ اور بدی سے بچا سکے۔ وہ انسان کے دل کے اندر ہی برے خیالات آنے شروع ہوئے، لڑکپن سے۔ کہاں سے؟ لڑکپن سے، اور اس کے خیالات برے ہونا شروع ہوئے، اس کی سوچ بری ہونا شروع، ٹین ایج سے ہی۔ کیڑی ایج تو ٹین ایج کب شروع ہوتی؟ 13 سال، ٹھیک ہے۔ تو وہاں سے انسان کے خیالات کیا شروع ہو گئے؟ برے ہونا شروع ہو گئے، اور وہ برے خیالات میں اس قدر گندگی کے اندر چلا گیا کہ خدا نے سروے زمین پر دیکھا کہ لوگ ایک دوسرے کے خلاف دل میں کرودھ اور بیع اور بری چیزیں اور بری باتیں رکھنے لگے۔ یہ بات خدا کو پسند نہیں آئی۔ انہوں نے کیا کر دیا؟ زمین کو اور زیادہ خراب کر دیا۔ کلام میں لکھا ہے کہ زمین ان کے گناہ کی وجہ سے کیا ہو گئی؟ لعنتی ہو گئی، خراب ہو گئی، اور ہر جگہ پر بدی اور گناہ اور پاپ اس قدر بڑھ گیا کہ خدا نے کہا اب اس کا خاتمہ ضروری ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ خاتمہ ضروری ہے۔ سو لمک کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام اس نے نوح رکھا، اس وجہ سے کہ یہ ہمارے ہاتھوں کی محنت اور مشقت سے، جو زمین کے سبب سے ہے، جس پر خدا نے لعنت کیا، بے رحم دے گا۔ نوح پیدا ہوا، باپ نے کیا سوچا؟ ہم اتنی مشقت کرتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں، یہ ہمارے ہاتھوں کے کاموں سے چلو ہمیں نجات دے گا، ہمیں اتنی محنت مشقت نہ کرنی پڑے، اتنا ہمیں دکھ نہ اٹھانا پڑے ہے۔ تو وہ انسان جو ہے وہ بھی سروے زمین پر اپنے طور طریقے سے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ پھر چھٹے باب کی 12ویں آیت میں لکھا، خدا نے زمین پر نظر کی اور دیکھا کہ وہ نراست ہو گئی ہے، کیونکہ ہر بشر نے زمین پر اپنا طریقہ ہی بگاڑ لیا ہے۔ ہر شخص نے زمین پر کیا کر لیا ہے؟ اپنا طریقہ بگاڑ لیا ہے۔ جڑا صحیح طریقہ وہ چھڑتا تھا، الٹا طریقے شروع کر دیا، ہتھیار بنانے شروع کر دیے ہیں، ایک دوسرے کو
مارنے کے لیے اور اس روئے زمین پر ایک دوسرے کے خلاف برے خیالات اور بری باتیں اور چیزیں ان کی زندگی کے اندر آنا شروع ہو گئی ہے، اور وہ کر کیا رہے ہیں؟ من مرضی، جس سے چاہا اس سے بیاہ شادی کر لی، جس سے چاہا جس طرح کی زندگی بسر کرنی اسے شروع کر لی، جس کو جس وقت چاہا چھوڑ دیا، جس کو جس وقت چاہا قتل کر دیا، جس کو جس وقت چاہا مار ڈالا، جس کو جس وقت چاہا جو کچھ من میں آتا وہ کرتے ہی گئے۔ طریقہ کار کیا ہو گیا؟ بگڑ گیا، اور یہ بات خدا کو پسند نہیں آئی۔ خدا نے کیا کیا؟ پھر ساری چیزوں کو ختم کرنے کے لیے پانی کا طوفان بھیجا، اور خدا کا کلام بیان کرتا ہے کیونکہ 7 دن کے بعد میں زمین پر 40 دن اور 40 رات پانی برساؤں گا، اور ہر جاندار شے کو جسے میں نے بنایا زمین پر سے مٹا ڈالوں گا۔ یہ انسان کیا کرتا جا رہا ہے؟ گناہ اور بدی کہاں سے شروع ہو گئی؟ لڑکپن سے، بچپن سے خیالات کیا ہونے شروع ہو گئے؟ برے، جس کی وجہ سے انسان بربادی کی طرف چلا گیا، اور خدا نے طوفان کو بھیجا اور اس سے ساری دنیا مر مٹی سوائے نوح اور اس کے خاندان کے، اور ان جانداروں کے جن کو خدا نے دو ناپاک اور 7 پاک جاندار جن کو خدا نے محفوظ کیا، باقی سب کو خدا نے کیا کر دیا؟ ختم کر دیا۔ اور جب آگے نئے انسان نوح کے ساتھ خدا نے اور اس کی اولاد کے ساتھ خدا نے وعدہ کیا اور ان کو برکت دی، تو خدا کا کلام ہمیں بیان کرتا ہے کہ پھر خدا نے نوح سے کہا کہ کشتی سے باہر نکلا، تو اور تیرے ساتھ تیری بیوی اور تیرے بیٹے اور تیرے بیٹوں کی بیوی، اور ان جانداروں کو بھی باہر نکالنا جو تیرے ساتھ ہیں، کیا پرندے، کیا چھپائے، کیا زمین کے رینگنے والے جاندار، تاکہ وہ زمین پر کثرت سے بچے دیں اور بار بار ہو اور زمین پر بڑھ جائیں۔ تب نوح اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں اور اپنے بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ باہر نکلا، اور سب جانور، سب رینگنے والے جاندار، سب پرندے اور سب جو زمین پر چلتے ہیں اپنی اپنی جنس کے ساتھ کشتی سے نکل گئے۔ اور خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ پھر خدا نے ان سب کو برکت بخشی، اور یوں خدا کا کلام ہمیں بیان کرتا ہے کہ انسان کے ساتھ خدا اپنی وفاداری کو دکھاتا چلا گیا۔ اس کے بعد خدا نے ان کو برکت دی، اور خدا نے کہا کہ تم ساری زمین پر پھیل جاؤ، ساری زمین تمہارے میں نے اختیار میں کر دی ہے۔ پر پھر زمین کے بیچ میں سے، لوگوں کے بیچ میں سے ایک ایسا شخص نکلا جس کا نام کیا تھا؟ نمرود۔ جس کا نام کیا تھا؟ اس نے کیا کیا؟ اس نے سب لوگوں کو اکٹھا کیا، اور اس نے کہا بجائے اس سے کہ ہم قبیلوں میں بانٹ جائیں، ہم ایک ہی خاندان بن کے رہیں، ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ایک برج بنائیں، اور اس برج کو ہم جس کی چوٹی آسمان تک پہنچے، اور اپنا نام کریں وہاں پر۔ آسمان پر کس کا نام ہے؟ خدا کا۔ انسان نے کیا سوچ اختیار کر لی؟ ایک برج بنا کے اتنے آسمان پہ جا کے اپنا نام کریے، ہے؟ غور کیجئے، انسان جس انسان سے خدا پیار کرتا ہے وہ انسان ہر روز نسل در نسل خدا کی مخالفت میں اس کے اپوزٹ کھڑے ہونے کی کوشش میں لگ گیا۔ یہ تاثیر کیوں پیدا ہوئی انسان کی زندگی کے اندر؟ اس لیے کہ اس نے گناہ کیا، خدا کی حکم عدولی کی، نافرمانی کی۔ اور ہمیں پتہ چلتا ہے پھر جب ہم پیدائش کے 11ویں باب میں آتے ہیں کہ انسان نے وہاں پر اپنے اپنے لیے نقصان کیا، اور نقصان کیا کیا؟ کیا نقصان ہوا وہاں پر؟ انسان کا اپنا نقصان کیا ہوا، وہ ایک دوسرے کی بات کو سمجھ ہی نہ پائے، کیونکہ وہاں پر خدا نے ان کی زبان میں اختلاف ڈال دیا۔ کوئی انگریزی بولنے لگ پیا،
کوئی ہندی بولنے لگ پیا، کوئی پنجابی بولنے لگ پیا، کوئی فارسی بولنے لگ پیا، کوئی جیپنیز بولنے لگ پیا. ہوں دوجے نو تیجے دی سمجھنا ہے، تیجے نو پہلے دی سمجھنا ہے، چوتھے نو پنجویں دی سمجھنا ہے، ایک دوسرے کے خلاف. اور آج دنیا کے اندر یہی ہو رہا ہے کہ تینوں میری گل سمجھ نہیں آتی ہے. یہی ہو رہا ہے دنیا کے اندر. آپ کچھ کہتے ہیں وہ اپنی مرضی نہ، اپنی ڈگر میں چلی جاتا ہے. بچہ ہے تو اپنی مرضی نہ، بیوی ہے تو اپنی مرضی نہ، بچے تھے اپنی مرضی نہ، شوہر تھے اپنی مرضی نہ، بہن بھرا آپس اپنی مرضی نہ. کوئی کسی کی گل سمجھ نہیں پا رہا. یہی وہ دور ہے جس کے لیے خدا ہمیں آگاہ کرنا چاہتا ہے کہ انسان کیا کرتا رہا ہے اور خدا کیا کرتا رہا ہے. خدا یسوع نے کہا نوح کے دنوں میں کیا ہوا ویسے ہی ابن آدم کے آنے سے پہلے ہوگا. ٹھیک ہے. آج بھی لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ایک دوسرے کے خلاف ہی چل رہے ہیں، ایک دوسرے کی سمجھ نہیں پا رہے اور ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے. خدا یسوع مسیح نے فرمایا اپنی تعلیم کے اندر جب شاگردوں نے پوچھا خداوند تیرے آنے اور دنیا کے آخر ہونے کا نشان کیا ہوگا، تو خداوند نے انہیں سکھایا کہ دنیا مٹے گی کیسے، دنیا ختم کیسے ہوگی. اس کے لیے خداوند نے ایک نشان دیا، اور وہ نشان کیا ہے پتہ؟ دنیا مٹن پھر نہیں تھا نشان کا پتہ نہیں چلے. دنیا ختم ہونے کو ہے اور آپ کو ابھی تک نشان کا پتہ نہیں چلا. خدا نے اسرائیل کا نشان دیا. کس کا؟ اسرائیل کا نشان دیا ہے کہ اسرائیل یروشلم جب فوجوں سے گھر جائے. سمجھ لینا ٹائم آ گیا. یہ دنیا کے اینڈ کی طرف لوگ بڑھ رہے ہیں. آج حالات سب کچھ ہمیں اپوزٹ نظر آ رہے ہیں. متی 24ویں باب سے جب ہم پڑھتے ہیں تو آپ کو اس بات کا علم ملے گا، آپ اس بات کو جانیں گے. ہر طرف لڑائیاں، جنگ، قتل و غارت اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے. اس روئے زمین پر انسان نے کتنی ترقی کر لی. لوہے اور پیتل کے ہتھیاروں کے ساتھ ساتھ کون سے ہتھیار شروع کیے اس نے بنانے؟ لوہے اور پیتل کے. اور آج کہاں تک بات چلی گئی ہے؟ کہاں تک بات پہنچ گئی آج؟ جی دھوئیں پر، ٹھیک ہے، بم پر، مسائل پر. اب کس سے دنیا برباد ہو گئی ہے؟ اس روز پر خدا نے آگ اور گندک نازل کی کہ نہیں کی؟ کتنی بار کیا پتہ ہے؟ نہیں پتہ. سدوم اور عمورہ کے اندر ہم دیکھتے ہیں جس انسان سے خدا اتنا پیار کرتا تھا وہاں پر خدا کے کلام کے